اچھا، تیسری پھر جو ہے نا توجہ کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں توجہ وجودی. یہ تو بہت کامل بزرگ ہوں اور وہ کسی اہل ظرف پہ ڈالیں تو ہو سکتا ہے. وہ یہ ہوتے ہیں توجہ کے سامنے بٹھا کر توجہ کرنا، ایسی توجہ کرنا کہ اس کا باطن کیا اس کا ظاہر بھی بالکل اپنے جیسا کر لینا. اس کی چند مثالیں اس کی ملتی ہیں پوری تاریخ میں. جیسے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں مہمان آیا کرتے تھے اور ایک دن مہمان آ گئے، آپ کے پاس بظاہر کھانے پینے کا تواضع کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا. تو آپ کسی سوچ میں تھے کہ اس کا انتظام کروں تو کیا صورت ہو، کیسے کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کیسے کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان پر بشری تقاضوں کے مطابق سوچیں بھی یعنی آتی ہے کہ اتنا ہی بڑا ہو، بظاہر حزن اور تفکر اس پر غالب آ سکتا ہے. آپ سوچ رہے تھے کیا کروں کیا کروں، ان کا انتظام کیسے ہوگا، ان کو کیسے دیا جائے گا، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، بڑے پریشان تھے. اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کے نا قریب میں ایک نان بائی کی دکان تھی. نان بائی وہ قیمہ بنا کے قیمے والے نان یا قیمہ اور نان وہ فروخت کرتا تھا. آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا تھا. وہ آیا، اس نے شیخ کو دیکھا اور سمجھ گیا. وہ کہنے لگا اچھا یعنی کھانے کا انتظام شاید نہیں ہوگا تو حضرت پریشان ہو رہے ہیں، تو کچھ کرنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ لے کر آیا کھانے کا انتظام، اس نے کیا، نان اور روٹیاں اور یہ لے کر آ گیا قیمہ، اس نے سب کو کھلا دیا. تو سب لوگ پھر کھانا کھانے کے بعد مہمان تو چلے گئے. تو مہمانوں کی رخصت ہونے کے بعد وہ شخص پھر حاضر ہو گیا، خدمت میں آ کے بیٹھ گیا. وہ تو بیٹھتا تھا وہ تو آ کر، لیکن آپ بہت ہی خوش تھے اس کے اس کام پر. آپ نے فرمایا کہ بیٹا مانگو کیا مانگتے ہو. ارے بڑا سمجھدار آدمی دیکھیں، سمجھدار تھا تبھی تو اس نے لوگوں کی بھوک اور حضرت کے چہرے پہ تفکر کو پڑھ لیا. تھا وہ سمجھدار. کہنے لگا حضرت آپ کی دعائیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا مانگ لے، کیا مانگتا ہے. آپ پر ایک کیفیت تھی. اس نے کہا کہ اچھا حضرت اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنے جیسا بنا لے مجھے، جیسے آپ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ پھر اور تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، برداشت کروں یا نہ کروں یہ میری قسمت، اگر چاہیے تو یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا بھائی چل اب تو کہتا تو ٹھیک ہے. آپ نے اس پر توجہ دی. اس کو توجہ وجودی کہتے ہیں. بہت نادر ہے یہ، صوفیہ میں بھی بڑے اکابرین میں سے مروی ہے کسی نہ کسی سے. تو آپ نے اپنے اوپر نازل ہونے والے انوار و تجلیات کا رخ اس کی طرف کر دیا، ڈائیورٹ کر دی. کال جسے کہتے ہیں نا، کال ڈائیورٹ کرنا. انوار آپ نے اس طرف ڈائیورٹ کر دیے. اب وہ ظاہر سی بات ہے برداشت تو نہیں کر سکتا تھا، اس کی روح میں اتنی گنجائش نہیں تھی، نہ اس کا قلب. ریاضتیں کرنے سے اور وقت گزارنے سے اور صحبت میں رہنے سے یہ ظرف پیدا ہوتا ہے انسان میں، ایک دن میں نہیں پیدا ہو جاتا.
اس نے ضد کی, آپ نے بولا ٹھیک ہے, آپ نے توجہ دے دی. تو وہ اس کا باطن بھی, اور کہنے والے کہتے ہیں ظاہر بھی, اس کا چہرہ بھی آپ کی طرح ہو گیا. ایسی توجہ ہو گئی, ایسی کامل توجہ تھی آپ کی. جیسی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ڈالی تھی غار ثور میں. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں آ گیا تھا. تو وہ شخص بہرحال اس نے توجہ لے تو لی, لیکن تیسرے دن اس کا دل پھٹ گیا, برداشت نہیں کر سکا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مراد کو پہنچ گیا, اس کے پورے جسم سے خون جاری ہو گیا, خوشبودار ذکر کی آواز آنے لگی. باہر انتقال ہو گیا, اس کو شہادت کی موت ہوئی اس کی. اور وہ انتقال کیا تو کس مقام پہ جا کر, نان بھائی سے خواجہ باقی باللہ کے مقام پہ چلا گیا.